نون لیگ کے مقتدرہ کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی خبریں تو کافی عرصے سے آ رہی ہیں. میں نے ایسی خبروں کو کبھی بھی زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا. اس کی وجہ یہ ہے پیپلز پارٹی ہو، جتنے بھی عمران خان مخالف ایلیمنٹس ہیں، ان کو جس چیز نے اکٹھا جوڑا ہوا ہے وہ ظاہر ہے عمران خان کی مخالفت ہے، عمران خان کی نفرت ہے، عمران خان کا خوف ہے. مگر حالیہ دنوں میں ناظرین بہرحال کچھ ایسے واقعات ضرور سامنے آئے ہیں جس سے یہ لگنے لگا ہے کہ پس پردہ چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ دانستہ طور پر نون لیگ کی طرف سے یہ جو نئے آرمی چیف، ممکنہ آرمی چیفز کی تصاویر آ رہی ہیں کہ جناب اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہ ملی تو پھر یہ جو نئے آرمی چیف آ سکتے ہیں. ایسے دور دور تک کوئی بات بھی نہیں ہو رہی ابھی تک. تو کیوں اتنی جلد بازی میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ کروایا جا رہا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی یہ ساری جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اور چھتری جن کے سر سے جن کو چلے جانے کا، اڑ جانے کا خطرہ ہے، یہ وہی لوگ کر رہے ہیں. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوتا ہے، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کچھ بہرحال علامتیں اور بھی ہیں جن سے لگتا ہے کہ ہواؤں کا رخ کچھ بدلا سا ہے. ناظرین اس سے بڑی علامت جو میں نے ذکر کیا ہے، اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے پاکستان کے معروف ٹی وی چینل جس پر اچانک حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ان کو سوالات یاد آنے لگے ہیں. اچانک اس چینل کے ایک جو سٹار اینکر ہیں وہ پچھلے کچھ روز سے مسلسل ایسے پروگرام کر رہے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت پچھلے 25 سال میں سب سے بری حالت میں ہے. اس سے کچھ دن پہلے تک اس چینل کو اور ان صاحب کو ایسی کوئی پوزیشن یا ابتری معیشت کی یاد نہیں آ رہی تھی. اب اچانک یاد آئی ہے تو روزانہ یاد آ رہی ہے. پاکستان کی معیشت کو کہتے ہیں جی اتنی بری کبھی نہیں تھی پچھلے 2-3 دہائیوں میں جتنی آج ہے. واقعہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے اس چینل کو کیوں یاد نہیں آیا؟ اس پروگرام میں بلائے جانے والے معروف تجزیہ کار اب مسلسل یہ بتا رہے ہیں، روزانہ بنیادوں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ IMF نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ موجودہ حکومت جس معاشی ماڈل پر چل رہی ہے اس سے غربت ختم ہوگی، نہ بے روزگاری. بیرونی سرمایہ کاری بھی تاریخ کی کم ترین سطح پہ ہے.